السلام علیکم ویورز، آج کی مزیدار کہانی تم پاگل نہیں ہو گئی؟ آئرہ، تم اپنی کزن کی شادی میں نقاب کرو گی؟ فہیدہ بیگم نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ امی، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج میں شرعی پردہ کرتی ہوں۔ آپ جانتی ہیں میں ہر جگہ نقاب میں جاتی ہوں۔ ہاں، ہر جگہ نقاب میں جاؤ، سب سے پردہ کرو، میں نے کب منع کیا ہے؟ اور تمہیں کبھی منع کیا ہے میں نے؟ وہ نقاب میں بے حد حسین لگ رہی تھی، ایک طرف نظریں جھکائے بیٹھے اپنے خیالات میں گم تھی کہ یاد آیا اور یاور کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اوہو، یاسین بھائی کی شادی میں آپ کہاں سے آ گئے؟ یاور اور یاسین دونوں آئرہ کے خالہ زاد تھے اور وہ اس کے رشتہ دار تھے۔ آئرہ سے 4 سال پہلے طے ہو گیا تھا اس کا رشتہ۔ آئرہ نے اپنی نظریں اور دوسری طرف پھیر لیں تو یاور اس کی ہم عمر کزن کی طرف جھک گیا اور تابش یاد رکھو، لوگ تو مغرور ہو گئے ہیں۔ ترچھی نگاہوں سے آئرہ کی طرف دیکھتے ہوئے یاور نے کہا۔ دونوں مذاق کرنے میں مصروف ہو گئے اور دونوں کے کہکے اور تالی مارنے پر آئرہ نے ان کو دیکھا اور پہلی بار اسے یاور انتہائی برا لگا تھا۔ گھر میں آ کر بھی آئرہ کے دماغ سے یاور کا نامحرم لڑکیوں سے بھیجھجک رویہ نہیں نکل رہا تھا۔ جب وہ پردہ نہیں کرتی تب بھی لڑکوں کو ان کی اوقات نہیں رکھتی کسی لڑکے سے، یہاں تک کہ یاور سے بھی غیر ضروری بات یا ہنسی مذاق نہیں کیا کرتی تھی۔ ہاں، البتہ اسے یہ معلوم تھا اور کبھی محسوس نہیں ہوا، وہ لڑکے لڑکیوں کی دوستی کے ماحول کی عادی تھی، لیکن اب اسے یہ سب انتہائی برا لگ رہا تھا۔ بابا، ارے آؤ بیٹا، دیکھو یاور آیا ہے، آئرہ نے آواز دی تو جلال صاحب نے کہا، اور آئرہ نے یاور کی اس پر نظر پڑنے سے پہلے ہی اپنا منہ ڈھانک لیا تھا۔ اور پھر تمہاری پڑھائی مکمل ہوتے ہی شادی کر دیں گے تو یاور کے ساتھ تم جا کر انگوٹھی پسند کرا۔ جلال صاحب نے بات سنبھالتے ہوئے کہا، بابا پردہ کرتی ہوں، میں کسی نامحرم کے ساتھ اکیلے نہیں جاؤں گی۔ منگنی کی ہے ویسے بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اسلام میں منگنی کا کوئی تصور نہیں ہے، مجھے نہیں جانا اس کے ساتھ اور مجھے نہیں کرنی منگنی۔ آئرہ نے اپنا فیصلہ ایک سانس میں سنایا۔ بکواس مت کرو تم آئرہ، کون سی زمانے کی باتیں کر رہی ہو؟ کس نے تمہیں پٹی پڑھائی ہے؟ پہلے تو تم ایسی نہیں تھی، اب خود کو بہت پارسا سمجھ رہی ہو، تمہارے خیال میں ایک تم ہی نیک ہو۔ فہیدہ بیگم کا ہر لفظ آئرہ کے دل کے 1000 ٹکڑے کر رہا تھا، لیکن اللہ کی توفیق سے اگر میں کسی ایک گناہ چھوڑ پائی ہوں تو آپ میری حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے میری حوصلہ شکنی کیوں کر رہے ہیں؟ میں کسی گناہ گار سمجھتی ہوں، اس لیے پردہ نہیں کر رہی، نہ ہی میں کسی پر یہ جتلانا چاہتی ہوں کہ میں زیادہ نیک ہوں۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ پردہ کرنا ایک نیک عمل ہے اور اپنی بے پردگی برا عمل ہے، اور شاید مجھے گناہ گار انسان کو اللہ اس نیکی کی وجہ سے بخش دے۔ روز محشر جب انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا تو شاید یہ ایک نیکی میرے کام آ جائے۔ فہیدہ بیگم اس بار خاموش رہی تو آئرہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ فجر میں اس کی آنکھ کھلی تو فہیدہ بیگم کو اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر وہ چونک گئی۔ تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ فہیدہ بیگم کے سوال پر اسے یاد آیا کہ وہ پوری رات روتی رہی تھی۔ کچھ نہیں امی، سر میں درد ہے۔ وہ اپنا سر پکڑے ہوئے اٹھی اور واقعی اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ فہیدہ بیگم نے اس سے سر پر ہاتھ پھیرا اور ماتھا چوما۔ بیٹا، میں بھی حجاب کرنا چاہتی ہوں، اللہ نے مجھے بھی توفیق دی تو نقاب بھی انشاءاللہ جلدی شروع کروں گی، کیا پتہ میرا یہ نیک عمل آخرت میں میری نجات کا باعث بن جائے۔ فہیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آئرہ خوشی سے فہیدہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ تقریباً عصر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ آئرہ نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ ارے یار، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ میں یاور ہوں، دروازہ تو کھولو، واپس لوٹ جاؤ، گھر میں امی بابا نہیں ہیں، ان کی موجودگی میں آنا۔ لیکن یاور کی بات سنے بغیر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی۔ تم اب تک نہیں گئے؟ فہیدہ بیگم اور جلال صاحب کے ساتھ یاور کو دیکھ کر بے ساختہ آئرہ نے کہا۔ پھر فہیدہ بیگم کے ڈانٹ سے خوفزدہ ہو کر
فوراً کمرے میں چلی گئی۔ آئرہ دروازے کے باہر سے یاور کی آواز دینے پر اس نے کتاب سے سر اٹھایا۔ ٹی وی لاؤنج میں جاؤ، میں آتی ہوں، آئرہ نے کہا۔ کچھ دیر بعد آئرہ بڑی سی چادر میں اور نقاب میں ٹی وی لاؤنج میں کھڑی تھی۔ فہیدہ بیگم یاور کی چائے بنا رہی تھی۔ آئرہ یہ منگنی کی انگوٹھی پہن کر تو دیکھ لو۔ یاور نے بولنا شروع کیا ہی تھا کہ آئرہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ یاور میں منگنی نہیں کرنا چاہتی، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ تم سے میرا پردہ منگنی کے بعد بھی ایسے ہی رہے گا، تم تب بھی میرے لیے نامحرم ہوگے، تو پھر یہ فضول خرچی اور یہ غیر شرعی رسم کا کیا فائدہ؟ فہیدہ بیگم کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے آئرہ نے سنا اور وہ پوری بات سن سکی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ 4 سال یاور سے منسوب رہنے کے بعد وہ یاور کے علاوہ کسی اور کے بارے میں بھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ اسے بہت پہلے ہی یاور پسند آ چکا تھا، لیکن آج اس سے دور جانے کا احساس اس کے لیے موت جیسا تکلیف دہ تھا۔ آئرہ نے نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ یا اللہ، میں یاور سے محبت کرتی ہوں، لیکن میں تجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ یا اللہ، میں یاور سے دور نہیں جانا چاہتی ہوں، لیکن اگر وہ مجھ سے دور کرنے والا ہے تو میں اسے تیری رضا کے لیے چھوڑتی ہوں۔ میرے اللہ، یا اللہ، جو میرے نصیب میں ہے اسے میرے لیے آسان بنا دے، اور جو میرے نصیب میں نہیں اس کی محبت میرے دل سے نکال دے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو آئرہ نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور پھر اسے یاور کی بڑھائی ہوئی آواز سنائی دی۔ آئرہ، میں اس لڑکی کو اللہ سے کیسے دور کر سکتا ہوں جس کی وجہ سے میں اللہ کے قریب ہوا؟ آئرہ، میں نہیں جانتا مجھے کب سے محبت ہے تم سے۔ ایک دن میں تمہارے گھر آیا، آج سے 4 سال پہلے، جمعہ کا دن تھا۔ تم قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ تم آئرہ جانتی ہو، تم نے ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے اپنایا، اور میں نے تمہیں کھو دینے کے ڈر سے خود کو تمہارے قابل بنانے کے لیے، شاید یہی وجہ ہے میری نماز میں، میرا اخلاق و کردار میں تبدیلی نہ لا سکی۔ آئرہ، مجھے 2 سال کا وقت دو، میں اس بار خالص اللہ کی رضا کے لیے خود کو تبدیل کروں گا، اور انشاءاللہ تم مجھے اب سے بہت مفلح پاؤ گی۔ صرف 2 سال میرا انتظار کرنا۔ یاور جانے لگا کہ اسے آئرہ کی آواز سنائی دی، میں انتظار کروں گی یاور، لیکن اگر میں تمہارے نصیب میں نہیں ہوئی تب بھی ہدایت کے راستے پر چلتے رہنا، خود کو اس قابل بنانے کی کوشش میں لگے رہنا کہ روز محشر تم پر اللہ اور رسول پاک فخر کریں۔ آج 2 سال بعد یاور اور آئرہ کے نکاح یاور کی خواہش کے مطابق مدینہ منورہ میں ہو رہا تھا۔ نکاح کے بعد دونوں نے عمرہ ادا کیا۔ یاور نے آئرہ کا ہاتھ تھاما تو آئرہ چونک گئی۔ آئرہ، تمہاری محبت میں مبتلا ہو کر میں نے اللہ کو پایا ہے، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ تھینکس فار واچنگ دس مورل ویڈیو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔